اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ تاریخ اسلام کا ثانی عظیم مارکہ حق و باطل، واقعات کربلا، علمدار حق، جگر گوشہ علی و بطول، نواسہ رسول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مان افروز زندگی اور شہادت پر مشتمل فکر انگیز واقعات پر مبنی پروگرام تاریخ کربلا لے کر میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی حاضر خدمت ہوں۔ FM 100 کا کراچی اسٹیشن، اس کے علاوہ لاہور، رحیم یار خان، گجرانوالہ، ملتان، حیدرآباد اور پورے پاکستان میں آپ اس آواز کو سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ 11 بجے تک میرا آپ کا ساتھ رہے گا۔ آج کا جو میرا موضوع ہے پروگرام کا، وہ بڑا اہم ہے۔ ایک تو طلب یزید کی طلب بیعت ہے حضرت امام علی مقام سے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے آغاز کرب و بلا ہوتا ہے، اور اس میں ہم تھوڑا سا یہ جائزہ بھی لیں گے کہ کیا واقعی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے یا نہیں۔ تو امام حسین کی حق پرستی کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ کل بہت سارے دوستوں کی خواہش تھی کہ میر انیس کو بھی شامل کیا جائے، تو آج اس تمام جو صورتحال ہے بیعت کے مسئلے سے لے کر اور شہادت کے معاملے تک، میر انیس نے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں قلم بند کیا ہے۔ تو تھوڑے سے اشعار میں بیعت کے مسئلے سے شہادت تک کے میر انیس کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ جس دم یزید شام میں مسند نشیں ہوا، سب ملک روسیہ کے زیر نگی ہوا، شبیر سے زیادہ اسے بغض و کیں ہوا، ایذائے اہل بیت کے در پہ نہیں ہوا۔ کہتا تھا سلطنت کا تو سامان درست ہے، سختی نہ ان پہ ہو تو ریاست یہ سست ہے۔ خط حاکم مدینہ کو لکھا بشد و مد، مضمون یہ تھا کہ تب ہے اطاعت تیری سند۔ بیعت میری حسین سے لے تو بجبر و قد، میں فوج بھیجتا ہوں کرے گی تیری مدد۔ اور بیعت کرے تو جلد ادھر بھیج دیجیو، راضی نہ ہوں تو کاٹ کے سر بھیج دیجیو۔ پہنچا اسے مدینہ میں جب نامہ یزید، پڑھ کر وہ خط بہت مرتدد ہوا ولید۔ دل میں کہا یہ ظلم تو ہے عقل سے بعید، میں فاطمہ کے لال کو کیوں کر کروں شہید۔ دعوائے سلطنت بھی نہیں بے قصور ہے، ایسے کنارہ کش پہ ستم کیا ضرور ہے۔ آخر کسی کو بھیج کے شہ کو کیا طلب، بھائی بھتیجے شاہ کے حاضر تھے سب کے سب۔ فرمایا اس سے جا کے کہ میں آؤں گا وقت شب، معلوم ہے مجھے جو بلانے کا ہے سبب۔ اور سب جانتے ہیں بیعت فاسق حرام ہے، اس کی طلب ہمیں یہ اجل کا پیام۔ گھبرا گئے یہ سن کے عزیز و رفیق و یار، قاسم نے رکھ لی سامنے شمشیر آبدار۔ اکبر نے بھی طلب کیا اسباب کارزار، آئے کمال خیس میں عباس نامدار۔ کہہ کر یہ بات صورت شیر اٹھ کھڑے ہوئے، حاکم کے گھر نہ جائیں گے ہم بے لڑے ہوئے۔ زینب کے دونوں بیٹوں کو اس دم رہی نہ تاب، جا کر حرم سرا میں کہا بس سد اضطراب۔ حاکم کے گھر میں جاتے ہیں شاہ فلک جناب، اماں ہمارے نیمچے لا دیجئے شتاب۔ بگڑے گی گر تو خون کے دریا بہائیں گے، کام آج بھی نہ آئے تو کس کام آئیں گے۔ سن کر سخن یہ ہو گیا زینب کا رنگ زرد، آنسو بھرائے آنکھوں میں اٹھا جگر میں درد۔ بولی کلیجہ تھام کے اور آہ بھر کے سرد، کیا وائی مدینہ ہے آمادہ نبرد۔ ایسی علی کے لال سے تقصیر کیا ہوئی، کیا جرم کیا گناہ ہوا، کیا خطا ہوئی۔ بھائی کو میرے پاس بلاؤ سنوں میں حال، کیا بات ہے جو خاطر اقدس پہ ہے ملال، اور تنہا چلا نہ جائے کہیں فاطمہ کا لال۔ بھائی پہ کچھ بنے گی تو کھولوں گی سر کے بال،
شاید دغا ہو جنگ کا سامان لے چلیں، حاکم کے گھر میں ساتھ مجھے بھی لیے چلیں۔ زینب یہ کہہ رہی تھی کہ آئے امام دین، منہ دیکھ شہ کا رونے لگی زینب حزین۔ فرمایا شہ نے روتی ہو کیوں، خوف کچھ نہیں، حاکم کے گھر میں جائے گا حیدر کا جانشین، وہ اور جگہ ہے جس کا تمہیں خیال ہے، یہاں مجھ پہ ہاتھ اٹھائے کوئی کیا مجال ہے۔ سمجھا چکے بہن کو جو حضرت بچشم تر، باندھی شہ نجف کے کمر بند سے کمر، ڈالا عبائے پاک محمد کو دوش پر، لے کر عصا نبی کا چلے شاہ بحر و بر، یوں ساتھ تھے عزیز شہ کن سپاہ کے، جیسے ستارے چرخ پہ ہوں گرد ماہ کے۔ حاکم کے در پہ پہنچے تو کہنے لگے امام تم سب یہیں رہو کہ نہیں وہاں تمہارا کام، پر جب کروں پکار کے حاکم سے میں کلام، درانہ آئیو کہ مدد کا ہے وہ مقام، گھبراتے اتنا کیوں ہو کہ میں بے قصور ہوں، نہ تم ہو مجھ سے دور نہ میں تم سے دور ہوں۔ پاسے ادب سے کہہ نہ سکے کچھ رفیق و یار، بولے یہ ہاتھ جوڑ کے عباس نامدار، دل کو غلام کے نہیں آئے گا یہاں قرار، سائے کی طرح ساتھ نہ چھوڑے گا جانثار، شاید نہ پہنچے یہاں تلک آواز دور کی، کفشیں لیے رہے گا یہ خادم حضور کی۔ سمجھا کہ بھائی کو گئے حاکم کے پاس شاہ، اس نے کہا معاویہ نے لی عدم کی راہ، پڑھیے خط یزید کو اے شاہ دی پناہ، پڑھ کر وہ خط امام نے کھینچی جگر سے آہ، فرمایا سر کٹے تو کٹے کچھ علم نہیں، دانستہ دیویں ہاتھ سے عزت وہ ہم نہیں، ہم ہیں ستون دین و نشانے رہے یقین، خالق نے اپنے راز کا ہم کو کیا امین، واللہ ہم ہیں وارث سردار مرسلی، روشن ہمارے نور امامت سے ہے زمین، گردش سے کو زمانے کی مظلوم آج ہیں، فضل خدا سے عرش مولا کے تاج ہیں۔ یہ کہہ کے اٹھ کھڑے ہوئے شاہ ذوالاحترام، قبر رسول پر اسی شب کو گئے امام، لپٹے ذریح پاک سے اور یہ کیے کلام، رخصت کرو حسین کو یا سید الانام، تربت میں لے کے جلد لگا لیجئے سینے سے، آدھا نکالے دیتے ہیں مجھ کو مدینے سے۔ یہ جو کہا امام نے آنسو بہا بہا، بس یک و یک مزار نبی کانپنے لگا، آئی ذریعہ پاک محمد سے یہ صدا، ماں باپ میرے تجھ پہ فدا اور میں فدا، تیرے علم سے خنجر ایک ہی دل پہ چلتے ہیں، جاتا ہے تو قبر سے ہم بھی نکلتے ہیں۔ وہاں سے ودا ہو کے گئے ماں کی قبر پر، دیکھا کہ بیٹھی روتی ہے زینب برہنہ سر، کہتی ہیں اپنے لال کی تم کو نہیں خبر، بھائی میرا مدینے سے ہے عازم سفر، ملتی نہیں پناہ شہیدی پناہ کو، سب چاہتے ہیں قتل کرے بے گناہ کو۔ زینب کو روتا دیکھ کر روئے بہت امام، رخصت کا ماں کی قبر کو جھک کر کیا سلام، شب بھر تو گھر میں روتے رہے شاہ خاص و عام، وقت سحر وطن سے چلے سید الانام، رستے پہ شہر کے تو سواری کا شور تھا، اہل وطن کے نالہ و زاری کا شور تھا، مایوس تھے جو فاطمہ کے نور عین سے، ملتے تھے آنکھیں پائے شہ مشرقین سے، اس رات کوئی گھر میں نہ سویا تھا چین سے، غل تھا مدینہ ہوتا ہے خالی حسین سے۔ رخصت حرم سے عورتیں آ کے ہوتی تھی، کوٹھوں پہ پردے والیاں منہ ڈھانپے روتی تھی،
آتی تھی جب ہماری یہ زینب قریب بام، ان عورتوں سے کہتی تھی یہ خواہر امام، اے بیبیو برائے خدا ہے یہ میرا کلام، شیخی سلامتی کی دعا کی جو صبح و شام، وہ دن خدا کرے کہ خوشی تم کو پاؤں میں، بھائی کو لے کے خیر سے پھر گھر میں آؤں میں۔ ناکے تلک تو ساتھ تھا خلقت کا ازدحام، سب کو وداع کر کے روانہ ہوئے امام، اہل حرم کو ساتھ لیے بس سد احترام، اس رکن دین کعبے میں جا کر کیا قیام، تھا قصد حج حبیب خدا کے حبیب کو، وہاں بھی ملا نہ چین حسین غریب کو۔ صحرائے کربلا میں ہوا جب درود شاہ، اس رہبر زمانے کی وہاں آ کے روکی راہ، منظور تھا کہ ہوئیں بنی فاطمہ تباہ، چاروں طرف سے قتل کو آنے لگی سپاہ، دریا تھا گرد موجے زنے افواج شام کا، تھا جوں حباب بیچ میں خیمہ امام کا۔ پیاسے مسافروں کو جو شفقوں کا خوف تھا، خیمے کے گرد پھرتے تھے عباس با وفا، مانند شیر دیتے تھے ہر بار یہ صدا، بیدار بیدار ہوشیار جوانان مرتضی، نزدیک صبح جنگ ہے کچھ رات اب نہیں، آقا بھی جاگتے ہیں یہ غفلت کی شب نہیں۔ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، جلوہ کیا سحر کی رخ بے حجاب نے، دیکھا سوئے فلک شہ گردوں رقاب نے، مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے، آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو، اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو۔ یزید کی طلب بیعت سے لے کر، یعنی کہ اس دن سے لے کر کہ جب یزید تخت نشین ہوا، طلب بیعت سے اور پھر شہادت کے مسئلے تک، یہ میں نے میر انیس کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا ماہ رجب سن 60 ہجری میں، جیسا کہ میں نے کل کے پروگرام میں بھی بتایا کہ جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی تو یزید تخت نشین ہوا، اور اس نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر جانب خطوط اور حکم نامے روانہ کیے۔ مدینہ منورہ میں اس وقت گورنر جو تھے ولید بن عقبہ تھے، اور پہلے اس نے انہیں اپنے والد کی وفات کی اطلاع دی، اور ساتھ میں یہ حکم نامہ جاری کیا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور بالخصوص حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خاص طور پر بیعت لو، اور سختی کے ساتھ بیعت لینا، اور ان تینوں میں سے کسی کو ایک لمحے کی مہلت نہ دینا۔ اور چونکہ مدینہ منورہ میں ابھی تک لوگوں کو علم نہیں تھا کہ حضرت معاویہ انتقال کر گئے ہیں، تو یزید کے حکم نامے کو جیسے ہی گورنر ولید کے پاس پہنچا تو وہ بہت گھبرایا، اس لیے کہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ جن 3 حضرات کا نام بطور خاص اس حکم نامے میں شامل ہے، ان سے بیعت لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس نے اس رات مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ مروان بن حکم وہ شخص کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی نے کوئی ایسی چیز پیش کی جسے چبا کر کھایا جاتا ہے، پہلے چبا کر اسے نرم کیا جاتا ہے پھر اسے کھایا جاتا ہے۔ جب وہ لا کر کوئی اس طرح کی چیز آپ کی خدمت میں پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، بدایا و نہایا، صفحہ نمبر 45۔ یہ ہے وہ حکم بن مروان کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ ارشاد مبارکہ ہی کافی ہے کہ یہ گرگٹ کا بیٹا ہے، اس کا باپ بھی گرگٹ تھا اور یہ بھی فطرتاً گرگٹ ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ حشرات الارض میں سے ہے کہ جو بڑا ہی موقع پرست ہوتا ہے، اور اپنی جان بچانے کی خاطر یہ اپنا رنگ ماحول کے رنگ کے مطابق تبدیل کر لیتا ہے۔ بخاری، نسائی اور ابن حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی تھی جب مروان پدر سلب میں تھا، تو اس حساب سے وہ بھی اللہ کی لعنت میں سے حصہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔
اور یہ بات ہم کل بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ ہر وہ شخص کہ جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی وہ براہ راست خالق کائنات کی لعنت کا حقدار ٹھہرا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 128۔ تو یہ ہے وہ مروان کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگٹ فرمایا، اور اب گورنر مدینہ جو ہے وہ اسے اپنی معاونت کے لیے، مشاورت کے لیے اس نے اسے طلب کیا کہ جس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی تھی، اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے باپ کو شہر بدر فرما کر اسے حکم دیا تھا کہ تم کبھی بھی یہاں نہیں آؤ گے اور طائف میں قیام کرو۔ تو ایسے شخص سے خیر کی کوئی امید رکھنا فضول بات ہے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں، اور اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ فوراً تینوں کو قتل کر دیں۔ اس مشورے کے بعد گورنر ولید نے ان تینوں حضرات کو بلا بھیجا۔ حضرت امام حسین اپنے چند جوانوں کو ساتھ لے کر گئے، مکان کے باہر ان کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے، یعنی کہ کوئی ایسی صورتحال بن آئی ہے کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ اندر گرما گرمی اور بحث مباحثہ بہت تیز ہو گیا ہے اور ہاتھا پائی کی نوبت آنے والی ہے، تو فوراً بغیر انتظار کیے اندر داخل ہو جانا، اور لیکن جب تک میں خود باہر نہ ہوں تم یہاں سے ہرگز نہیں جانا۔ پھر اس کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے، حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی، اور ساتھ ہی اس حکم نامے سے بھی آگاہ کیا کہ جو یزید نے اسے بھیجا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جیسا شخص آدھی رات کو چھپ کر اس طرح سے بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ ایک کام کرو، جو بیعت کا طریقہ کار ہے اس حساب سے سب لوگوں سے بیعت لو، باہر نکلو، اور جب ان لوگوں سے بیعت لوگے تو مجھ سے بھی بیعت لینا۔ ولید فطرتاً امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا اب اس وقت آپ تشریف لے جائیں۔ تو جب حضرت امام حسین گھر سے باہر نکلنے لگے تو مروان برہم ہو گیا۔ اس نے ولید سے کہا کہ کیا بہترین موقع آپ جانے دیتے ہیں، اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور ان کی بیعت نہیں لی تو پھر یاد رکھیے گا کہ ان پر آپ قابو نہیں پا سکیں گے۔ اگر یہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آپ انہیں فوراً قتل کر دیں۔ امام حسین نے جب مروان کی بات سنی تو آپ پلٹے اور فرمایا کہ او ابن الزرقہ، کیا تو مجھے قتل کرے گا، یا ان لوگوں میں کسی میں اتنی ہمت ہے کہ مجھے یہ قتل کرے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ تیز قدموں سے باہر تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ تم نے میری بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے، خدا کی قسم اب آپ ان پر کسی طور قابو نہیں پا سکیں گے۔ انہیں مغلوب کرنے کا، ان پر قبضہ کرنے کا یا انہیں قتل کرنے کا یہ ایک بہترین موقع تھا جو تم نے گنوا دیا۔ ولید نے کہا کہ افسوس مروان، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو کہ جس میں میری دین اور دنیا دونوں کی تباہی ہے۔ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو صرف اس وجہ سے قتل کر دوں کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، اگر مجھے ساری کائنات کا مال و متاع بھی دے دیا جائے اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ اس کے بدلے میں نواسے رسول کا خون بہایا جائے، تو میں ہرگز ایسا نہ کروں، اور اس معصوم خون سے اپنے ہاتھوں کو ہرگز آلودہ نہیں کر سکتا۔ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت امام علی مقام اس وقت انکار کر کے گھر تشریف لے گئے۔ اب یہ بیعت سے جو انکار کا معاملہ تھا، امام علی مقام اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یزید بدبخت اس انکار کو سن کر ان کی جان کا دشمن ہو جائے گا اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ کی غیرت، تقوی اور پرہیزگاری نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر ایک نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور نواسہ رسول ہو کر اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ اتنا اس ایک جملے میں اتنا بڑا سبق ہے سامعین گرامی۔ اس جملے کو میں دوبارہ دہراتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک بہترین اسلامی مملکت میں موجودہ حکمرانوں اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے، کہ آپ کی غیرت، تقوی اور پرہیزگاری نے اجازت نہیں دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور نواسہ رسول ہو کر اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ 70 سالہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مجھے یہ بتائیے کہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام پر کبھی کسی جگہ پر عمل ہوتا ہوا نظر آیا؟
یہاں پر بیعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی حکمراں کو سلیکٹ کر لینا، اس کی حمایت میں کھڑے ہو جانا اور اس کی بھرپور حمایت کا یقین دلانا۔ تو یہاں جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین کی اس قربانی اور اس سبق کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف ذاتی مفادات کے تحت اس ملک میں حکمرانی کی جاتی ہے، اور یہاں پر ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جاتا ہے صرف اور صرف ذاتی مفادات کے تحت۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی قربانی کا درس پھر کس کے لیے تھا؟ ہم مسلمانوں کے لیے، کہ جو ہم بھول بیٹھے۔ تو اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتا، اگر آپ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے اور اس کی جے جے کار کرتے تو دنیا کی بے شمار دولت وہ آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیتا، بہترین کوئی عہدہ بھی دیتا آپ کو، آپ کے لیے نوکر چاکر، بہترین محل کا انتظام ہوتا، بہترین رہن سہن کا خرچہ ہے وہ اٹھایا جاتا، آپ کو ایک زبردست قسم کا معاوضہ دیا جاتا اور آپ بہترین شاہانہ زندگی گزار رہے ہوتے۔ لیکن ہوتا کیا کہ یزید کی بدکاری اور بدعملی کے جواز کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سند بن جاتی تو اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس درہم برہم نظام کو بچانے کے لیے حضرت امام نے ایک نااہل کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر کے قیامت تک لوگوں کو یہ درس دیا کہ کبھی بھی حصول اقتدار کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی نااہل کی حمایت مت کرنا، ورنہ نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، دین میں ایسا فساد برپا ہو جائے گا کہ جس کو دور کرنا پھر بعد میں ناممکنات ہوگا۔ بہرحال حضرت امام نے یزید کی بیعت نہیں کی اور نہ اس کے لیے تیار ہوئے۔ شام کے وقت ایک بار پھر اگلے دن ولید نے امام علی مقام کے پاس کسی کو بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت شام ہے، میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجئے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ولید نے اس وقت آپ کی بات مان لی، لیکن اسی رات حضرت امام حسین نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جانے کا سفر کرنے کی تیاری کر لی۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162۔ کل کے پروگرام میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مدینہ منورہ وہ شہر ہے کہ جو اللہ کے رسول خاص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا محبوب ترین شہر ہے، اور آپ کی یہ حدیث مبارکہ کہ نبی اسی شہر میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں کہ جو شہر انہیں سب سے زیادہ عزیز ہو، جس کے ساتھ ان کی بہت زیادہ قربت ہو۔ ایک عام انسان کے لیے بھی اپنی جائے پیدائش، اپنے عزیز و اقارب یا دوست یا اس ماحول یا اس گھر بار اور مال و متاع اور کاروبار کو چھوڑ دینا بہت مشکل اور بہت کٹھن ہوتا ہے، جبکہ یہاں تو ذکر ہو رہا ہے امام علی مقام کا کہ جن کے نانا جان کا وہ شہر ہے، جہاں ان کے نانا جان کی ایک آواز پر جانیں لٹانے والے اور گردنیں کٹوانے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ سب وہ ہیں جن کے ساتھ حضرت امام نے اپنا بچپن گزارا ہے، کس کی گود میں کھیلے ہیں، کس نے لاڈ لڈائے ہیں، کس نے سینے سے لگایا ہے، کس نے آپ کی عزت اور تعظیم کی ہے، یہ سوچ کر کہ یہ حضرت علی اور فاطمہ کا جگر گوشہ ہے اور یہ رسول کا نواسہ ہے۔ اور پھر آپ کے تمام عزیز و اقارب بھی وہی ہیں، والدہ محترمہ، محترم والد صاحب، آپ کی محترم نانیاں، آپ کے بھائی صاحب حضرت امام حسن، آپ کے چہیتے صحابہ اکرام، آپ کے چچا، ماموں اور بیش تحاشا وہ جان پہچان والے دوست احباب کہ جن کی اکثریت جو دنیا سے پردہ فرما گئے اور ان کی اکثریت مدینہ طیبہ میں آرام فرما رہی ہے۔ حضرت امام حسین نے کس مجبوری میں، مصلحت کے تحت اور بوجھل دل کے ساتھ مدینہ کو چھوڑا ہوگا، اس کا احوال بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ظلم و ستم کی اس ابتدا میں کا ہی ہم اندازہ کر سکیں کہ یہ کیسا ظلم تھا کہ جو حضرت امام حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ امام علی مقام نے اہل بیت اطہار اور اپنے اصحاب اور رفقاء اور اہل مدینہ سے یزید کی اس تمام بات کو بیان فرمایا، اور پھر اپنے بھائی حضرت محمد ابن حنیفہ سے مشورہ طلب کیا تو سب نے آپ کے اوپر بات ڈال دی۔ سب نے کہا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے وہی جواب دیا جو آپ والی مدینہ کو دے کر آئے تھے کہ میں خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہرگز
یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ میں کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لوں اور اس کی حکمرانی میری بیعت بطور سند استعمال ہو۔ سب نے آپ کی اس بات پر اتفاق کیا، لیکن مشورہ دیا کہ پھر ایسا کریں کہ آپ یہاں سے مکہ معظمہ تشریف لے جائیں۔ حضرت امام حسین کا بھی یہی ارادہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں رہنا فی الحال درست نہیں ہے، کیونکہ اب جان کا خطرہ ہے، خون خرابے کا خطرہ ہے، اور خون خرابہ یقین کی حد تک پہنچتا ہوا آپ کو نظر آ رہا تھا، کیونکہ امام علی مقام جانتے تھے کہ ان کا یہ جو انکار ہے یہ بیعت یزید کا، وہ یزید کو اشتعال دلائے گا اور وہ آپ کی جان کا دشمن ہو جائے گا اور آپ کے خون کا پیاسا ہو جائے گا، جس کا نتیجہ ایک یہ بھی نکلے گا کہ مدینۃ الرسول پیارے نانا جان کے شہر میں خون ناحق بہے گا، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا قتل عام کریں گے اور اس مقدس شہر کی توہین ہوگی جو ان کے نانا جان کا ہے۔ تو یہ توہین حضرت امام حسین کو کسی صورت گوارا نہیں تھی۔ اور پھر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہ روایت رہی حضرت امام حسن جو آپ کے بڑے بھائی تھے، آپ نے بھی خلافت امیر معاویہ کو اسی وجہ سے دے دی تھی کہ اس خلافت کی وجہ مسلمانوں کے باہمی قتل و غارت گری نہ بن سکے۔ تو حضرت امام حسین کی دیانت، امانت و تقوی نے انہیں اجازت نہیں دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر عزیز و اقارب یا مدینہ طیبہ کی خاطر کسی نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانان اسلام کی تباہی اور شرع و احکام کی بے حرمتی اور دین سے انحراف کی پرواہ نہ کریں۔ یہ کسی صورت امام علی مقام جیسے جلیل القدر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر امام اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو ظاہر ہے کہ یزید آپ کی قدر و منزلت کرتا، آپ کی عافیت و راحت میں کوئی فرق نہیں آنے دیتا، بہت سی دنیاوی دولت کے انبار آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتا، لیکن آپ کی بیعت سے اسلام کا نظام درم برم ہو جاتا اور اس پر داغ لگ جاتا، اور یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند بن جاتی، اور یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر، ابن زبیر رضوان اللہ علیہم سے بیعت کے لیے سب سے پہلے اسی لیے کہا تھا کہ اگر ان حضرات نے بیعت کر لی تو پھر کسی کو کوئی انکار کی کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ یہ مستند اور بڑے محترم لوگ ہیں، اگر جب یہ بیعت کر لیں گے اور یہ حمایت کا اعلان کر دیں گے یزید کی حکومت کا تو پھر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ لیکن اب چونکہ حضرت امام نے انکار کر دیا تو یزید کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ حضرت امام حسین کو یقین تھا کہ ان حالات میں یزید اور اس کے حواریوں کی آتش اناد اور بھڑک اٹھے گی، اور اب ہو سکتا ہے کہ یزید موجودہ گورنر ولید بن عقبہ کو بھی تبدیل کر دے، جسے تھوڑا بہت اہل بیت کا احترام ہے اسے معزول کر دے، اور کسی ایسے شخص کو والی مدینہ مقرر کر دے کہ جسے اسلام سے کوئی لگاؤ نہ ہو، جو اہل بیت کے احترام سے عاری ہو، اور یوں ایک بار پھر مدینہ منورہ میں خون خرابہ، یہاں کا جو متبرک یہاں پر چیزیں موجود ہیں ان کی توہین اور بے حرمتی ہو۔ اس سوچ کے پیش نظر آپ نے مدینہ طیبہ سے جلدی چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ جی جناب، تو بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی کہ یہ تھے وہ حالات کہ جن کی وجہ سے حضرت امام حسین نے مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ معظمہ جانے کا فیصلہ کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص کبھی کوئی ایسے زندگی میں حالات پیدا ہو جائیں حصول روزگار کے لیے، یا نوکری کی وجہ سے، یا پڑھائی کی وجہ سے، یا کوئی خدا نہ خواستہ اس مقامی جگہ پر جہاں پلے بڑے ہوئے ہوں کوئی آفت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے اور ہمیں کسی صورت وہاں سے ہجرت کرنی پڑ جائے، تو وہ یقیناً ہمارے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ جہاں آپ پلے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوئے ہوں، اس ماحول کو کہ جہاں آپ نے آنکھیں کھولی ہوں اور جس میں آپ نے اپنے والدین کو دیکھا ہو، عزیز و اقارب کی محبت میں آپ نے پرورش پائی ہو، پروان چڑھے ہوں، وہ زمین، وہ آب و گیا، وہ در و دیوار، وہ گلی، وہ محلہ، وہ شہر، چاہے کیسا ہی برا کیوں نہ ہو، جب انسان سے چھٹ جاتا ہے تو وہ اسے عمر بھر یاد رکھتا ہے، اسے خوشی سے کبھی کوئی نہیں چھوڑتا۔ مجبوریاں یقیناً چھڑوا دیتی ہیں، اس جگہ، گاؤں، شہر کے بدلے میں بہترین زندگی بھی،
خوبصورت اور آرام دہ جگہ اور ماحول بھی میسر آ جائے، پھر بھی انسان اپنے آبائی جگہ کو یاد کر کے آہیں بھرتا ہے، اسے وہ ابتدائی دن یاد آتے ہیں، وہ کبھی نہیں بھولتے، اس کی دلکشی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اور اس کی خواہش اور آرزو ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ جہاں پر بھی جائے واپس لوٹ کر اپنی آبائی جگہ چلا جائے، یا پھر وہ آرزو کرتا ہے کہ بوقت موت وہ اپنی آبائی شہر یا آبائی گاؤں یا جس جگہ وہ پلا بڑا ہے اس محلے میں جا کر ہی اس کی وفات ہو۔ تو کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے، کچھ کو نہیں ملتا۔ اب یہ دیکھیے کہ جو لوگ مائیگریٹ کر کر آئے تھے سن 1947 میں، ایک طویل عرصے تک، اب تو ان کی جو لوگ آئے تھے براہ راست اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے تھے، یعنی کہ ہمارے والدین، تو اب ان میں سے اکثریت کی تعداد جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، اب ان کی تیسری چوتھی جنریشن ہے جو پاکستان کے اندر ہے۔ لیکن یاد کیجئے کہ وہ ہمارے نانا نانی دادا والد والدہ وہ جب تک حیات رہے، وہ تقسیم ہند سے پہلے کے جن علاقوں میں وہ رہتے تھے انہیں بڑا وہ یاد کرتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے کم و بیش 20 سال بیرون ملک گزارے ہیں، اور وہاں میرا اس ریڈیو کی وجہ سے بے تحاشا لوگوں کے ساتھ میرا تعلق رہا، ان کے ساتھ ملنا جلنا رہا، اور ابھی بھی ہے۔ اور ہر سال جب میں ریڈیو رمضان کی نشریات کرنے برطانیہ جایا کرتا ہوں تو اتفاق سے تقریباً کوئی 20-22 شہروں میں مجھے رہنے کا موقع ملا، تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے دوست ہیں کہ جو وہ بنے، اور میں نے ایک چیز جو محسوس کی وہ یہی تھی، اور شاید وہ چیز میرے مستقل وہاں رہنے کی وجہ بھی نہیں بن سکی، کہ وہ تکلیف میں ان کے دلوں میں محسوس کرتا تھا کہ جب وہ اپنے آبائی گاؤں یا شہر کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اب تو چونکہ گزشتہ ایک دہائی سے یہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کال اور ویڈیو کال اور واٹس ایپ وغیرہ کی سہولتیں کچھ سالوں سے مل گئی ہیں، تو تھوڑا سا لوگوں کو صبر اور قرار آ گیا۔ لیکن اگر 10-15 سال، جب مجھے یاد ہے سن 2000 میں جب ہم پہلی دفعہ گئے تو کال کرنا بڑا عذاب ہوتا تھا۔ سنگل کال اگر آپ کریں ایک 30 سیکنڈ کی، تو وہ 2 سے 2.5 پاؤنڈ اس پہ لگ جاتے، تو 30 سیکنڈ میں اتنی بھی بات نہیں ہو پاتی تھی کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ تو وہ کالنگ کارڈ سسٹم پھر وہاں کچھ کمپنیوں نے متعارف کروایا، اس میں پھر ایک کوڈ وغیرہ ملا کے آپ کو کال کرنا پڑتا تھا، تو اس سے لوگوں کو سہولت ہوئی۔ اور اس سے ذرا سا پیچھے 2-4 سال پیچھے چلے جائیں تو پھر وہی سلسلہ ٹیلی گرام کا یا خط کا یا ٹیلی فون کوئی کرے اپنے گھر والوں کی خیر خیریت معلوم کر لے، تو ان کے چہروں پر میں نے اس دکھ کو بڑا محسوس کیا۔ بے انتہا آسائشیں انہیں وہاں پر پروردگار نے دی، بڑے بڑے ان کے کاروبار ہیں، لیکن سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ یا جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ اپنے گاؤں اپنے شہر واپس ضرور آتے ہیں اور اسے یاد کر کے آہیں بھرتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسا ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ تھا، اور پھر وہ تو کائنات کی عظیم ترین شخصیت تھے کہ جن کو رب العالمین نے روئے زمین پر سب سے زیادہ عزت اور شرف والے گھرانے میں پیدا کیا۔ ایک بہترین ماحول جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، ایک بہترین شہر کہ جس جیسا دوسرا شہر کائنات میں کوئی نہیں، تو پھر حالات اور واقعات اور موجودہ صورتحال یہاں لے آئی کہ آپ اس جگہ کو چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ طیبہ چھوڑنے کے رنج و غم اور صدمہ اور اس انتہا کی مجبوری کا تھوڑا سا میں تذکرہ کروں گا۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ جی سامعین گرامی، تو بات ہو رہی تھی سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت، اس دکھ، اس درد کی کہ جب آپ مدینہ چھوڑ رہے تھے۔ اب چونکہ جب یہ طے ہو گیا کہ آپ کو مدینہ چھوڑنا ہے، تو آپ نے اپنے محترم نانا جان، محترم والدہ ماجدہ اور جنت البقیع میں موجود جو عزیز و اقارب آرام کر رہے تھے، بلکہ جو در و دیوار ہیں، ان سے کیا کیا نہ باتیں کی ہوں گی، آپ نے وہاں کیا کیا نہ امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی ہوں گی، اور موجودہ حالات میں اور جو آنے والے حالات آپ کو کچھ جس کا اندازہ ہو رہا تھا، رضا الہی پر، اپنی تقدیر پر ثابت قدم، صابر و شاکر رہنے کے لیے اپنے رب سے کیا کیا نہ التجائیں کی ہوں گی۔ وہاں پر جو موجودہ بزرگ تھے، جو آپ کے ساتھی تھے اور جو اہل مدینہ تھے، ان سے آپ کیسے ملے ہوں گے، کیسے جدا ہوئے ہوں گے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے جو آپ کی نانی جان ہیں اور اماں جان ہیں، ان کی گود میں سر رکھ کر ان سے کتنی دعائیں لی ہوں گی، کتنا پیار لیا ہوگا، ان سے کیا کیا باتیں نہیں کی ہوں گی، اور ان کی حالت اس وقت کیا ہوئی ہوگی کہ جب انہوں نے کہا ہوگا کہ نانی جان میں آپ سب سے دور جا رہا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔
اور پھر اہل مدینہ نے آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کیا ہوگا، ان مساکین و غربا نے کہ جو آپ کے در سے اللہ کا دیا ہوا رزق پاتے تھے، ہر مشکل میں انہیں یہ یقین تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارا حامی اور مددگار یہاں پر موجود ہے، تو انہوں نے آپ کا جانا کیسے برداشت کیا ہوگا۔ تو بات یہ ہے سامعین گرامی کہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ وہ یہ کہ نبی انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر فخر کیا تو صرف اور صرف اپنے فقر پر کیا، یعنی کہ اپنی خوشی سے رضا الہی میں دوسروں کے لیے بھوکا پیاسا رہنا اور دوسروں کو حت الامکان جی بھر کے کھلانا، یہ عمل رب العالمین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبوب بنا دیا تھا۔ ایک چھوٹی سی روایت مجھے یہاں پر اور بھی یاد آ گئی، باوجود اس کے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سردار الانبیاء ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو افضل الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ جن کے لیے اس کائنات کو خلق کیا گیا، بنایا گیا، تو ان کی فاقہ کشی کا اور ان کے فقر کا کیا عالم تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی کھانا بڑی رغبت کے ساتھ، بڑی پسند کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ تناول فرمایا؟ تو آپ فرماتی ہے کہ ہاں، ایک بار مجھے یاد ہے کہ ایک بار کہیں سے باجرے کا آٹا آ گیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے گھی میں روٹی بنا کے دو۔ تو میں نے جب گھی کا برتن نکالا تو گھی ختم ہو چکا تھا، گھی نہیں تھا گھر میں موجود، تو وہ میں نے روٹ بنا کے اور اس کی سائڈوں سے جو اس کی تلچھٹ ہوتی ہے، جو سائڈوں میں گھی یا تیل لگ جاتا ہے، اس سے چپیڑ کے روٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، تو آپ نے بہت ہی زیادہ رغبت سے کھائی۔ یہ ہیں رسول کائنات، یہ جن کے ممبر پر بیٹھ کر، جن کے نام لیوا پجارو اور لینڈ کروزروں میں سفر کرتے ہیں، اس کی نسبت سے کیا کیا مقام لوگوں کو ملے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے۔ اور رسول اللہ کی اپنی حالت دیکھیے کہ ساری زندگی آپ کا جو بسترا تھا، کہتے ہیں کہ ایک گدڑی تھی جسے آپ گرمیوں میں اس کو پھیلا لیا کرتے تھے، اور جب خنکی ہوتی تو اس کی آدھی تہ اوپر ڈال لیا کرتے تھے، اور اپنے سرانے کبھی آپ کے تکیہ کسی نے نہیں دیکھا، کوئی اینٹ یا پتھر رکھ کر آپ اس پہ آرام فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ۔ جو کچھ آپ کے پاس آتا، جب تک اسے تقسیم نہ کر لیتے، جب تک اسے تقسیم نہ کر لیتے، آپ کو چین نہیں ملتا تھا۔ تو یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی عمل یہی تھا، اور یہی انہیں سب سے زیادہ پسند تھا، اور یہ صحابہ اکرام میں بھی یہ فقر خوب تھا، اور آل رسول کو تو یہ سب کچھ خون میں، ان کی گھٹی میں ملا تھا، ان کی تربیت میں ملا تھا، ان کی وراثت میں ملا تھا، تو اس کے لیے ان میں اور بھی زیادہ یہ جذبہ تھا کہ غریبوں کی مدد کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مسلمان کوئی تحفے تحائف دیا کرتے تھے، یا جنگ کے دوران کبھی کہیں سے کوئی جو متروکہ مال آپ کے حصے میں آیا کرتا تھا، تو اس کے بارے میں بدباطن لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ سب کا سب آپ اپنے اوپر خرچ کر لیتے ہوں گے یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیتے ہوں گے۔ یقیناً بری سوچ رکھنے والے ایسا بھی سوچتے ہیں، تو اس کا مطلب واضح طور پر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے خوب خوشحالی، آرام اور عیش کی زندگی میں گزاری ہے۔ تو یقیناً یہ بد فطرت لوگوں کی بری سوچ ہے کہ جو امام علی مقام کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ تو فقر و فاقہ میں شاد رہنا، اپنے لیے تنگ دستی اور فقر و فاقہ ہی طلب کرنا، اور اس پر رب العالمین کا شکر ادا کرنا، یہ وتیرہ ہے اس خانوادہ کا کہ جو ان کو خون میں، ان کی گھٹی میں ملا ہے، ان کی تربیت میں ملا ہے۔ اور آپ اپنے نانا محترم کی طرح، اپنے والدین کی طرح، امہات المومنین کی طرح، اپنے پیارے بھائی جان کی طرح، اپنے صحابہ اکرام کی طرح، اسی طرح فقر و فاقہ میں شاد رہتے تھے، خوش رہتے تھے سنت نبوی پر۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، آل رسول سے زیادہ بہتر بھلا کون چل سکتا ہے؟
سب سے بہتر صحابہ اکرام اور سب سے بہتر ان کی اولاد، اور اس اولاد میں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن. تو آپ سارا کا سارا مال مسکینوں میں، غریبوں میں، سائلوں میں اور مستحق لوگوں میں فوری طور پہ تقسیم کر دیا کرتے تھے. ساری رات آپ عبادت گزاری کیا کرتے تھے. آپ کی جو خوراک تھی کہتے ہیں کہ بہت کم تھی، وہ بھی زیادہ تر جو کی روٹی یا زیتون کے تیل کے ساتھ کبھی میسر آیا تو آپ نے کھا لیا، اور اس پر آپ نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا. توکل اللہ پہ آپ نے زندگی گزاری. روپیہ پیسہ زر و دولت اپنے پاس کچھ نہیں رکھا. انتہا کی سادگی میں عمر گزاری. اور میری اس تمام گفتگو کا واضح ثبوت کربلا کے میدان میں ملتا ہے کہ جب ان تمام آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کر دیا گیا، کوئی شخص نہیں بچا، تو لوٹنے والوں نے پھر خیمے لوٹے. تو تاریخ کی کسی کتاب میں ایسا کوئی ایک جملہ موجود نہیں کہ لوٹنے والوں کو وہاں سوائے معمولی کھانے پینے کے برتنوں اور عام جو روزمرہ کے استعمال کے کپڑے ہیں وہاں سے کسی کو بھی کوئی زر و جواہرات ملے ہوں، چاندی ملی ہو، حتیٰ کہ کوئی ایک درہم ملا ہو. تو یہ حقیقت ہے کہ وہاں ان لوگوں کو لوٹنے والوں کو کچھ نہیں ملا. اور اس کی دلیل یہ بنتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان اپنی جائے پیدائش چھوڑتا ہے، اپنی مستقل جگہ کو چھوڑتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ اپنا جو دھن دولت ہوتا ہے، اپنا جو مال و متاع ہوتا ہے، وہ ساتھ لے کر ٹریول کرتا ہے. وہ کہیں ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے یا ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے، تو سب سے زیادہ ہم اپنے پاس کیا رکھتے ہیں؟ جو زیادہ راہ ہوتا ہے اس میں ہمارا وہ پیسہ ہوتا ہے، ہمارے زیورات ہوتے ہیں، خواتین کے گھر کے بہترین کپڑے ہوتے ہیں. تو حضرت امام حسین بھی تو کچھ لے کر گئے ہوں گے، اکیلے تو نہیں گئے ہوں گے. تو لوٹنے والوں کو یقیناً ملنا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوٹنے والوں کو کچھ نہیں ملا سوائے ان معمولی برتن کے جو آپ کے روزمرہ کے استعمال میں تھے. بہرحال تو ذکر ہو رہا تھا کہ آپ کی جو جدائی ہے اس کو اہل مدینہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا. وہ لوگ کہ جو آپ سے درس و تدریس پاتے تھے، قرآن و سنت کی حکمت و عرفان حاصل کرتے تھے، اور جو آپ کو دیکھ کے اپنے تصور میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کا چلے جانا ان سب کے لیے یقیناً بہت تکلیف دہ ہوگا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت سے قبل جس طرح سے رواج ہوتا ہے، چیدہ چیدہ آپ کی کچھ حاضریاں ہیں جو آپ نے روانگی سے پہلے ادا کیں، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. تاریخ کی کئی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. امام علی مقام کی سیرت، طبیعت، فطرت، سوچ اور دنیا کے مقابلے میں ہر قدم ہر آن اپنی آخرت کو ترجیح دینا آپ کا قرآن و سنت کا علمبردار ہونے کا آئینہ دار ہے. تو مدینہ طیبہ سے جب نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رخصت کا دن تھا، وہ اہل مدینہ اور خود امام کے لیے غم و اندوہ کا دن تھا. عالم یہ ہے کہ ایک طرف تو اطراف عالم سے لوگ ترک وطن کر کے اپنے عزیز و احباب کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی تمنائیں کر رہے ہوں، اور دربار رسالت مآب کی حاضری کا شوق انہیں دشوار گزار منزلیں اور بحر و بر کے طویل اور خوفناک سفر اختیار کرنے کے لیے بیقرار کر رہا ہو، اور ان کے لیے ایک ایک لمحہ جدائی کا جو ہے انہیں شاق گزر رہا ہو، ان پر تکلیف دہ ہو. اور ادھر حالت یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں خود فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوار رسول سے جانے پر مجبور ہے. تو اس وقت کا جو تصور ہے وہ دل کو پاش پاش کر دیتا ہے. لیکن یہ وہی جانتے ہیں کہ جن پر کبھی کوئی ایسا برا وقت آیا ہو، جب کوئی ایسی رودات، کوئی ایسی گھٹنا ان پر گزری ہو. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک اور پھر امام علی مقام کی سفر کی جو تیاریاں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ. تو عزیزان گرامی، روایت صحیحہ و معتبرہ میں یہ بات موجود ہے کہ اس دن آپ نے مکمل تیاری فرما لی اور اپنے احباب اور اہل بیت اطہار کو اپنے ہمراہ لے جانے کے لیے تیار کرا لیا، اور شب کو ریاض جنت میں عبادت و نوافل میں مشغول رہے. بارگاہ عزت ذوالجلال میں دعا فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، تیرے نبی کی یہاں قبر اطہر ہے، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. میں جن حالات سے مجبور ہو کر یہاں سے جا رہا ہوں تو جانتا ہے. میں نیکی کو اختیار اور بدی سے اجتناب کو پسند کرتا ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے صاحب قبر کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو میرے لیے وہ راستہ پیدا فرما جس میں تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی ہے. حیات الحنفی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27.
अज़ान गिरामी इमाम अली मकाम ये दुआ फरमाते रहे और रोते रहे, और इसी हाल में हज़रत इमाम अली मकाम कब्र अथर से बेदार हुए तो आंखों से आंसू जारी हैं और कहते हैं कि ए प्यारे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हुसैन की आखिरी हाज़िरी है और उम्मीद नहीं कि अब दोबारा कभी कब्र अथर की हाज़िरी मुझको नसीब हो। तो हज़रत इमाम सब्र का दामन थामे हुए फिर दीगर कब्रों पर तशरीफ़ ले गए। अबू बकर सिद्दीक़ की, हज़रत उमर फ़ारूक की कब्र अथर पर इज़हार गम फ़ुरक़त और सलाम अर्ज़ करते हैं। और जब आप मदीना तैयबा छोड़ रहे हैं तो एक मुलाकात है आप हज़रत मोहम्मद इब्न हनीफ़ा से, आपकी आखिरी मुलाकात की जो आपके भाई से है, उसका तज़किरा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग आपको रोक भी रहे थे। और मदीना तैयबा छोड़ने से कबल आपने अपने भाई हज़रत मोहम्मद इब्न हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात की थी और तमाम माजरा बयान किया था और उनकी राय मांगी थी कि मुझे इन हालात में क्या करना चाहिए। तो मोहम्मद इब्न हनफिया ने कहा कि ए मेरे मोहतरम प्यारे भाई हुसैन, जहाँ तक यजीद की बैत का ताल्लुक़ है तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपका वो ख्याल उसकी मैं तायीद करता हूँ कि जो जवाब आपने वाली मदीना को दिया है। वाकई ये लोग इस काबिल नहीं कि आप इनका साथ दें और इनकी बैत को कबूल कर लें। मैं इस हवाले से आपके साथ हूँ, बल्कि तमाम अहले मदीना आपके साथ हैं और हम सब किसी सूरत यजीद की बैत को तैयार नहीं। हयातुल हनफी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 2। अब रहा मामला ये कि आप मदीना तैयबा से चले जाएं और मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम फरमा लें, जैसा कि आपने अपना ख्याल ज़ाहिर किया है कि कहीं मदीनतुर रसूल की तौहीन ना हो और मुसलमानों का बाहम खून न बहे। तो अगर मदीनतुर रसूल से कूच करना है तो कर जाएं, लेकिन कुछ रोज़ ठहर जाएं। मैं बीमार हूँ, मैं सेहतयाब होने तक आप रुक जाएं ताकि फिर मैं भी आपके साथ चलूँ, क्योंकि ए भाई हुसैन, आप जानते हैं कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे अजीज़ हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं, और मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए तो मैं इसके लिए हम वक्त तैयार हूँ। इसके बाद इमाम हुसैन फरमाते हैं कि प्यारे भाई, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि फ़िलहाल मदीना तैयबा से कूच करके मक्का मुअज़्ज़मा क़याम पज़ीर हो जाता हूँ, लेकिन आप इस वक्त मेरे साथ न चलें, क्योंकि आपका मदीने में रहना दो वजह के से बेहतर है कि एक तो आपकी तबीयत सफ़र के काबिल नहीं, कहीं आपको दौरान सफ़र को नुकसान ना हो, और दूसरा ये कि यहाँ आप मेरी जगह मौजूद होंगे तो यहाँ की जो सूरत हाल होगी उसका जायज़ा लेकर मुझे आगाह करते रहेंगे। जो बातें मुझे मालूम नहीं होंगी उसकी आप खबरगिरी मैं आपसे लेता रहूँगा, और मदीना से दूर होने की सूरत में मुझे यहाँ क्या हो रहा है उसका इल्म नहीं होगा। तो इसलिए कोई हर्ज नहीं, और वैसे भी आप बीमार हैं, आपका मदीना तैयबा में रहना बेहतर है। हयातुल हनफी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 2। तो इस रिवायत से सामने गिरामी ये साबित होता है कि आपके भाई ज़रूर हज़रत इमाम के साथ जाते, लेकिन सामने ये एक अहम वजूहात थी जिसकी वजह से आपने उन्हें अपने साथ मक्का मुअज़्ज़मा ले जाना पसंद नहीं किया। हज़रत इमाम हुसैन उसके बाद अपनी प्यारी नानी जान, अम्मा जान, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं, सारा माजरा सुनाते हैं, और आपकी नानी जान ये सुनकर कि मेरा ये चहीता नवासा अब मदीना से मक्का मुअज़्ज़मा जाने के लिए मुसम्मम इरादा कर चुका है, तो आप फरमाती हैं कि मुझे इस सफ़र पर जाने का सुना कर मेरे दिल को तकलीफ़ न दो, मुझे गमज़दा न करो, क्योंकि मैंने आपके जद्द करीम नाना पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अथर से सुना है कि मेरा बेटा हुसैन इराक़ की सरज़मीन में शहीद किया जाएगा और इस पर जुल्म व सितम किया जाएगा, और उस ज़मीन के टुकड़े को करबला कहते हैं, और मेरे पास तो वो मट्टी भी शीशी में महफूज है कि जो ख़ुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दी थी, और ये इरशाद फरमाया था कि सलमा इसको संभाल कर रखना, जब ये मट्टी सुर्ख हो जाए यानी कि खून बन जाए तो समझ लेना कि हुसैन करबला में शहीद हो गए। लिहाजा मेरे प्यारे बेटे, मुझे तुम्हारा ये सफ़र मक्का मुअज़्ज़मा का तो मालूम नहीं होता, पता नहीं मेरे दिल में क्यों ये ख्याल आता है कि तुम्हारा ये सफ़र करबला का सफ़र है। और हज़रत इमाम हुसैन रोकर फरमाते हैं कि प्यारी अम्मा जान, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मुझ पर जुल्म जफा होने वाला है और मैं इस जुल्म के साथ कत्ल किया जाऊंगा। इसके बाद माँ बेटे में बहुत सारी बातें हुई हैं, और फिर ये फरमाते हैं
نانی جان نے یہ فرمایا کہ اچھا اگر تم پورا ارادہ کر چکے ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ساتھ میں لے جاؤ. تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ امی جان آپ کا فرمان حق بجانب ہے کہ میں ان حالات میں بچوں کو ہمراہ نہ لے جاؤں، لیکن دوسری جانب میں مشیت الہی بھی دیکھ رہا ہوں. میرا رب چاہتا ہے کہ مجھے میری اولاد ظلم و جفا کے ساتھ شہید ہوتا دیکھے، میرے اہل و عیال کو وطن سے دور دیکھے اور ان کو مصائب میں مبتلا دیکھے. یہ رب العالمین کی مشیت ہے کہ کوئی اس کی راہ میں ذبح ہو رہا ہے اور کوئی طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو رہا ہے، اور صورتحال یہ ہو کہ جب کوئی مدد کے لیے پکارے تو کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہو. حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22. ام المومنین یہ سن کر تڑپ اٹھتی ہیں، روتی ہیں، اور پھر اس تمام معاملے کو سپرد خدا کرتے ہوئے دعائے استقامت و ابتلا فرماتے ہوئے آپ انہیں الوداع کرتی ہیں. حضرت امام حسین کی آخری حاضری ہے. ان تمام ملاقاتوں سے فارغ ہوتے ہیں، مدینۃ الرسول کی در و دیوار کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے امام الانبیاء محبوب رب العالمین سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے نانا جان کے روز اطہر پر حاضر ہوتے ہیں، اور نہایت ہی بے کسی اور بے بسی کے عالم میں حسرت و یاس کے لہجے میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے سردار، یا رسول اللہ، پیارے نانا جان، حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. کیسا وقت ہے کہ میں نہایت مجبور ہو کر آپ کے جوار اقدس سے دور ہو رہا ہوں. میرے اور آپ کے درمیان بس ایک ظاہری جدائی ہے، باطنی تو نہ ہونے والی ہے. یہ ظاہری جدائی اس لیے ہے کہ مجھے حسین کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں یزید بن معاویہ شارپ خرم فاسق و فاجر کی بیعت کروں، اور اگر میں ایسے شخص کی بیعت کرتا ہوں تو کافر ہوتا ہوں، اگر انکار کرتا ہوں تو مارا جاتا ہوں. تو مجھے خود اپنے مرنے کا تو ڈر نہیں، البتہ میں آپ کے پیارے شہر مدینۃ الرسول کی اہانات کا خطرہ میرے اندر موجود ہے، اور اس مجبوری امر کی بنا پر آپ کے جوار انور سے رخصت ہو رہا ہوں. میری طرف سے آپ کے حضور آخری سلام، آخری حاضری کا آخری سلام ہو. حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32. اس حالت میں امام علی مقام روزہ اطہر سے لپٹ گئے ہیں، اور اسی حال میں آپ کو اونگ آ جاتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم سید الکونین، سید الانبیاء، افضل الانبیاء، سردار الانبیاء، آپ کے نانا جان اپنے نواسے کو آغوش میں لے کر سینہ اقدس سے لگاتے ہیں اور چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹے حسین، ان قریب تجھے بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. تیرے خاندان، تیرے اہل بیت پر مصائب ڈھائے جائیں گے، اہل بیت کے چھوٹے بڑے سب شہید کر دیے جائیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ بہشت تمہارے لیے آراستہ ہے. اس میں تمہارے اور تمہارے رفیقوں کے درجات عالیہ ہیں، اور ایسے درجات کہ وہ عرفہ اور اعلیٰ کہ جو شہادت عظمیٰ کے بغیر آپ کو نہیں مل سکتے. بیٹا، صبر و رضا پر قائم رہنا، میرے دین پر داغ نہ آنے دینا، جام شہادت کے بعد میرے پاس چلے آنا، اور میری دعا ہے کہ اے میرے رب، میرے حسین کو کہ جو برحق ہے اسے صبر، رضا اور استقامت عطا فرما. حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32. یہ پر انور منظر کو جب امام نے دیکھا ہے تو آپ کے حوصلے بلند ہوئے ہیں. عزم و ہمت، استقامت، صبر اور رضا کو اپنے دامن اقدس میں لپیٹ کر آخری ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہوئے روزہ اطہر سے جدا ہوتے ہیں. شاید سامعین گرامی بہت سے لوگوں کو محسوس ہو رہا ہو کہ میں بہت زیادہ جذباتی ہو کر یہ باتیں کہہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم اپنے ماں باپ سے جدا ہو رہے ہوں تو ہم میں کون ایسا پتھر دل ہوگا کہ جس کی یہ کیفیت نہ ہو؟ تو وہ شخص کہ جو سارے جہانوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، اس کائنات میں اللہ کے ہاں، خالق کائنات کے ہاں سب سے عرفہ اور افضل ہے، اور جنہوں نے یہ رتبہ
یہ عظیم رتبہ اپنی پرخلوص اطاعت و عبادت اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں، اپنے رب کی پہچان کرانے میں شب و روز انتھک محنت اور عبادت کے سبب پایا ہو، جبکہ میں اور آپ، ہمارا اپنے عزیز و اقارب سے دور ہونا کہ جن کا کسی گنتی میں شمار ہی نہیں ہوتا، جب کبھی مشکل حالات میں یا حادثاتی طور پر یا ہمارے کسی عزیز و اقارب کی موت ہو جائے تو پھر ہم کس طرح سے دہاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے قبل عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی ہماری چھٹی حص ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، یا کوئی ہمارا دوست یا کوئی بزرگ ہمیں اشارتاً کنایتاً آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوتا ہے، یا کبھی ہمیں خواب میں اس طرح کا کوئی اشارہ ملتا ہے کہ جو آگے چل کر 100% صحیح ہو جاتا ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ جو اللہ کے عظیم لوگ ہیں، ان کے درمیان باہمی گفتگو کسی قسم کے شک و شبے کو ظاہر نہیں کرتی۔ تو حضرت امام حسین اس کے بعد جنت البقیع میں تشریف لائے، پھر اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر پر حاضر ہوئے ہیں، اور جب ماں کی قبر کو دیکھا ہے تو لپٹ گئے ہیں اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ پیاری امی جان، آپ کے نازوں کا پالا حسین، آپ کی آنکھوں کا نور، آپ کے دل کا سرور، وہ حسین کہ جس کی ذرہ برابر تکلیف آپ کو کبھی برداشت نہیں ہوئی، اب وہ حسین مجبور ہو کر مدینہ طیبہ سے جا رہا ہے۔ امی جان، اس سے پہلے تو جب میں گھبراتا تھا، جب دل میں آپ کا خیال آتا تھا تو آپ کی قبر پر حاضری دے کر دل کو تسکین اور تسلی دے لیا کرتا تھا۔ آج کے بعد تو میں اس سعادت سے بھی محروم ہونے جا رہا ہوں۔ آپ کی جدائی سے دل ٹوٹ رہا ہے اور آپ جانتے ہو کہ میں مجبور ہوں، اور اب آپ کے لاڈلے چہیتے بیٹے کی آزمائش کا وقت آ گیا ہے۔ امی جان، میرے لیے دعا فرمائیے کہ چاہے میری جان چلی جائے لیکن پیارے نانا جان کے دین پر داغ نہ آنے پائے۔ حضرت امام علی مقام ان کلمات طیبات کے عرض گزار اور آخری ہدیہ سلام کے بعد پھر جنت البقیع سے رخصت ہوئے۔ حیات الانفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے اس سے قبل بھی کئی بار بتایا کہ یہ جو مدینہ منورہ شہر ہے یہ بڑا مقدس ہے۔ انشاءاللہ جب کتاب آپ تک پہنچے گی تو میں نے ایک پورا چیپٹر اس شہر کی مدح پر لکھا ہے، اور شہر کا جو تعلق ہم سب کے ساتھ بنتا ہے وہ اپنے جذبات میں نے اس کتاب میں بڑی تفصیلی لکھے۔ انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اس کو پڑھ کے۔ تو یہ وہ مقدس شہر ہے کہ جو حضور انور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ نبی اسی جگہ انتقال فرماتا ہے کہ جو جگہ اسے سب جگہوں سے زیادہ محبوب ہو۔ فضائل مدینہ صفحہ نمبر 11 پہ یہ روایت موجود ہے۔ رسول کائنات کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا، تو پھر اس سے بات یہ ثابت ہو گئی کہ یہ وہ شہر ہے کہ جو سب سے پیارا ہے اللہ کے رسول کو۔ تو جب اللہ کے رسول کو یہ سب سے زیادہ محبوب ہوگا، اور اسی نسبت سے آج تک ہمیں بہت زیادہ محبوب ہے یہ شہر، تو پھر ان کے اپنے بیٹے کو کتنا یہ شہر محبوب ہوگا۔ یہ شہر ان کو سب سے زیادہ پیارا تھا، مگر اب حالات نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس شہر کو چھوڑ دیں۔ سفر کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، اونٹوں پر کچاوے کس دیے گئے ہیں۔ اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ مدینہ رسول کی جدائی کے صدمے سے نڈھال گھروں سے نکل پڑا۔ امام حسین اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے، جو میں نے بیان کر دیا۔ تو یہاں روانگی کے وقت کیا جذبات ہوں گے، کیا احساسات ہوں گے، کیا دکھ ہوگا، کیسا دن تھا یہ غم کا کہ جو امام علی مقام کے اوپر گزر رہا تھا، کہ امام علی مقام جب اپنے نانا جان کے آستانہ مقدس پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے اور یہ جانتے ہوں گے کہ یہ میرا آخری سلام ہے، تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ بلا شبہ دیدہ خونبار نے اشک غم کی بارش کی ہوگی۔ عرض کیا ہوگا، نانا جان، میں آپ کا مقدس شہر چھوڑے جا رہا ہوں، وہ شہر کہ جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے۔ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا لوگوں کو پسند نہیں، میرے لیے اس جگہ کو تنگ کر دیا گیا، اس زمین کو دشوار کر دیا گیا، تو میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور آپ کے نانا جان سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے آغوش رحمت اور محبت میں آپ کی پرورش کی تھی، اس وقت روضہ انور میں آپ کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کا تصور
تصور اہل محبت کے دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ تو یہ دن کتنے رنج و غم کا دن تھا کہ جگر گوشہ رسول فرزند علی و بطول، کہ جس کا سب کچھ اس شہر مدینہ میں تھا، مگر آج وہ مدینہ سے جا رہا تھا اور جانتا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ آپ الوداع الوداع اے نانا جان الوداع کہتے ہوئے روتے ہوئے واپس ہوئے اور ڈوبتے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ یہ واقعہ 4 شعبان سن 60 ہجری بمطابق 10 مئی سن 680 کا ہے۔ دور کا سورج کہہ دے گا۔ سامعین گرامی، کمپیوٹر سے آپ اس کا حساب کتاب لگا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ حتمی تاریخیں نہیں ہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ تاریخیں اسی طریقے سے درج ہیں۔ ہاں، تھوڑا بہت سال، مہینے یا دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ سن عیسوی کی تاریخ اور مہینہ یقیناً جو ہجری سال ہوتا ہے اس میں کافی فرق ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال کم و بیش ماحول یہی تھا کہ شاید مئی کا نہیں تو مارچ کا مہینہ ہوگا، تھوڑی سی گرمی کم ہوگی۔ اگر مئی کا نہیں تو پھر جون کا مہینہ ہوگا، اور اگر جون کا نہیں تو پھر جولائی کا مہینہ ہوگا۔ اور سب جانتے ہیں کہ حجاز میں جو جون، مئی اور جون اور جولائی کا مہینہ ہوتا ہے آج بھی 52 ڈگری سے ابو ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کہ جب نہ سفر کی یہ آسائشیں تھیں، جب راستے اس طریقے سے آراستہ نہیں تھے، اتنے بہترین سڑکیں اور آنے جانے کا ایسا نظام نہیں تھا، پیدل ریگستانوں میں سفر تھا، تو اگر وہ جون کا مہینہ ہوا تو پھر ٹمپریچر کیا ہوگا، اگر وہ مئی کا مہینہ ہوا تو وہ ٹمپریچر کیا ہوگا۔ جو بھی تھا قیامت سے کم نہیں تھا ان ناز پرداروں کے لیے کہ جو رسول خدا کے شہزادے تھے، جو جگر پارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے نور عین تھے۔ تو ان معصوم نازنینوں پر اس سفر نے کتنی تھکاوٹ ڈالی ہوگی، کتنی تکلیفیں سہی ہوں گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے، اور جب مکے کے لوگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو بے شمار عاشقان مصطفیٰ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ قریب 4 ماہ آپ نے یہاں پہ قیام کیا تھا، اور لوگ آپ کی زیارت کو آتے رہے۔ مکہ معظمہ میں جو حضرت امام حسین کی جو حیثیت ہے، یہاں آپ مسافر کی طرح سے رہے، ایک پناہ گزی کی طرح مقیم رہے۔ نہ تو آپ نے یہاں کسی کو یزید کے خلاف کوئی بات کی، نہ یزید کے خلاف آپ نے کوئی بیعت کی مہم چلائی، نہ کوئی سیاسی جلسہ کیا، اور نہ اپنی موافقت میں کوئی لشکری طاقت تیار کی، اور نہ ہی لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا۔ اگر آپ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے۔ کل انشاءاللہ مکہ معظمہ میں آپ کا قیام، اور پھر ایسی کیا افتاد آ پڑی کہ جب آپ بہترین انداز میں فرسٹ کلاس اللہ کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ یہ وہ گھر تھا کہ جس میں 25 بار آپ نے آنے کا قصد کیا تھا، دشوار گزار راستوں سے، باوجود بہترین اونٹوں اور سواریوں کے پیدل چل کر مدینہ طیبہ سے اس مکہ معظمہ میں آپ آئے تھے، کہ کہتے ہیں کہ آپ کا حج کا ذوق و شوق اس قدر تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 25 پیدل چل کر حج ادا کیے تھے، اور کسی سواری کو استعمال نہیں کیا تھا، جبکہ بہترین گھوڑے اور سواری کے لیے بہترین اونٹ اور خادم آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو اب ایسی کیا افتاد آ پڑی کہ جب آپ ایک محفوظ شہر میں ہیں، اللہ کے گھر کے پاس ہیں، اور اب جب کہ حج میں کچھ ایام باقی رہ گئے ہیں، دنیا بھر سے لوگ دشوار گزار راستوں کا سفر کر کے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے خانہ خدا میں جمع ہو رہے ہیں، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ امام علی مقام کو یہ مطمئن زندگی اور یہ پرامن شہر چھوڑ کر مقتل گاہ کی طرف سفر کرنا پڑا؟ میں اپنے کل کے پروگرام میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا، اگر زندگی بخیر۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے لیے، آج کی اس بابرکت نشریات سے اپنے میزبان سلیم گیلانی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پروردگار عالم بیان کرنے میں
پڑھنے میں پیش کرنے میں کوئی اگر ایسی کوتاہی یا غلطی نادانستگی میں یا کم علمی میں ہوئی ہو تو اسے ہماری کم علمی سمجھ کے معاف فرما اور ہمارا مواخذہ نہ کیجیے.